خون کے آنسو رو گے تم، خون کے آنسو رو۔ اس امت نے قرآن کے ساتھ بدترین سلوک کیا، شرم نہیں آتی ہم کو؟ یہ تو تلاوت بھی تھوڑی بہت رمضان میں کر لیتے ہیں، ورنہ سال بھر تو رمضان قرآن چھوتے بھی نہیں۔ علم اصل میں قرآن میں، علم اصل میں محمد رسول اللہ کے ذریعے سے آیا۔ میرے عزیز دوستوں، ہم نے قرآن کے ساتھ بدترین سلوک کیا ہے۔ ہم عصری تعلیم کو، اسکول اور کالجوں کی تعلیم کو ہم نے تعلیم سمجھا، لیکن قرآن کی تعلیم کو، قرآن کے علم کو ہم نے علم نہیں سمجھا۔ میرے دوستو، ہم بہت خسارے میں ہیں۔ اسی عنوان کو لے کر حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے بہت ہی قیمتی باتیں بتلائی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرت کی اس بیان کو مکمل سنیں۔ ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ بدترین سلوک کیا، بدترین سلوک کیا۔ کوئی ضرورت نہیں سمجھتا کہ ہم کو معلوم تو ہوگا قرآن میں کیا ہے۔ پڑھ رہے ہیں، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ 10th پاس کر لیا، 12th پاس کر لیا، یہ نمبر آ گئے، وہ نمبر آ گئے۔ میں سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، حالانکہ مجھے جی تو چاہتا ہے کہ بہت سخت لفظ بولوں۔ نوجوانوں، تم جہالت کی ڈگریوں پر ناز کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو تم؟ پڑھو تم یہ سب ضرور پڑھو، لیکن اگر تمہاری یہ پڑھائی تم کو قرآن کے سمجھنے سے روک رہی ہے تو بس میں اپنی زبان کو روکتا ہوں۔ خون کے آنسو رو گے تم، خون کے آنسو رو۔ اس امت نے قرآن کے ساتھ بدترین سلوک کیا، شرم نہیں آتی ہم کو؟ کمی کا احساس نہیں ہوتا؟ یہ تو تلاوت بھی تھوڑی بہت رمضان میں کر لیتے ہیں، ورنہ سال بھر تو رمضان قرآن چھوتے بھی نہیں۔ علم اصل میں قرآن میں، علم اصل میں محمد رسول اللہ کے ذریعے سے آیا۔ فلسطین کے نوجوان اب تصور نہیں کر سکتے کیا زندگی گزر رہی ہے۔ ادھر بم گر رہا ہے، ادھر توپ کے گولے، ادھر بندوق، ادھر جنازہ، ادھر لاش، ادھر زخمی، ادھر ایمبولینس، ادھر شہادت۔ اس کے باوجود فلسطین کے لڑکے اور لڑکیاں قرآن مجید کا درس لیتے اور دیتے ہیں۔ حلقے لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس بلڈنگ نہیں ہے، خیموں میں حلقے لگاتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا ہمارے ملک کے مسلمان؟ ارے بھائی، اگر بچوں کو اسکول بھیجنے کی مجبوری ہے تو بچوں کو الگ سے قرآن اور توحید اور سیرت پڑھواؤ۔ یہ کیا پہچانیں گے رسول اللہ کو؟ اتنے زور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید جوں رنگ جائے آپ کے کان پر، ورنہ میرا 40-50 سالہ تجربہ انتہائی مایوس کن۔ صرف بیان سننے والے ہیں مسلمان، سننے میں مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور عمل نہ کرنے میں بھی مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ سوچئے اور لازمی طور پر سوچئے، علماء کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیے جا کر، بھکاری کی جگہ طرح، اور خوشامد کیجئے کہ ہمیں 2 آیتیں سمجھا دی۔ ایک صحابی کو پتا چلا کہ فلاں صحابی نے، جو تقریباً 1800 کلومیٹر پر یا 900 کلومیٹر پر رہتے تھے، نہیں 900 سے زیادہ، انہوں نے فلاں حدیث رسول اللہ سے براہ راست سنی تھی، اور ان صحابی کو کسی اور صحابی کے ذریعے سنی، تو وہ سفر کر کے گئے 900 کلومیٹر سے زیادہ، دروازے پہ جا کر دستک دی، وہ نکلے باہر، وہ اترے ہی نہیں اپنے اونٹ سے یا گھوڑے سے، اور سلام کر کے کہا کہ میں آیا ہوں اتنی دور سے، میں نے سنا ہے فلاں حدیث رسول اللہ سے براہ راست سنی تھی، میں آپ کی زبان سے سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مہربان آپ اترے تو بھائی، آپ اتنے سواری سے آئے میرے پاس، آپ مہمان ہیں، تشریف رکھیے، میں آپ کو سنا دوں گا۔ کہنے لگے نہ، میں ایک گلاس پانی بھی اگر میں نے پیا تو میں اللہ سے یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ میں آپ کے محبوب کی ایک حدیث سیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے گیا تھا۔ نہ میں اتروں گا، نہ میں پانی پیوں گا، نہ آپ کے مہمان بنوں گا، نہ آپ کے یہاں ٹھہروں گا۔ مجھے حدیث سنائیے۔ حدیث سنی اور کہا السلام علیکم، چل دی واپس۔ کیا ہے ہم کو؟ ہمارا کتنے گھنٹے روزانہ برباد جاتے ہیں ٹی وی کے سامنے اور موبائل پر اور انٹرنیٹ پر۔ ہم اس تھوڑا سا وقت قرآن مجید کے سمجھنے میں لگا دیں۔
آپ آج وعدہ کرتے ہیں اللہ سے، مجھ سے نہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ سنجیدہ کوشش شروع کریں گے، اللہ آپ کو توفیق دے، اب تک کی غفلت کو معاف فرمائے۔ وہ مسلمان انتہائی ناقدرہ اور ناشکرہ ہے جو قرآن مجید کے سمجھنے کی کوئی کوشش نہ کرے، بہت بڑی ناقدری کی بات ہے۔